نور ہے سیالکوٹ سے ہمارے ساتھ. نور سے بات کر لیں پھر حکیم صاحب کی طرف چلتے ہیں. جی نور السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں برار بھائی؟ اللہ کا شکر بیٹا, فرمائیے. میں آپ کا بہت زیادہ بڑا فین ہوں انشاءاللہ. سلامت رہیے. تو میرا پروگرام میں دیکھنے میں بہت زیادہ دلچسپی ہے, اور میرا بیٹا ہے 12 سال کا. اچھا, نام کیا ہے؟ عبداللہ نور ہے اس کا بھی. عبداللہ نور, ٹھیک. اور اس کے نوزی سے نا اب گرمیاں شروع ہوئی ہیں تو خون بہت زیادہ چلتا ہے. نصیر پھوٹتی ہے جس کو کہتے ہیں. نصیر چلتی ہے, چلتے پھرتے بھی نصیر چلتی ہے. اور اس کے بعد وہ کبھی بولتا ہے ہم کو رات کو سونے نہیں دیتا, کبھی بولتا ہے ٹانگوں میں درد ہو رہا ہے, کبھی سینے میں درد ہو رہا ہے. تو اس کا میں نے ٹیسٹ بھی کروایا, اور ٹیسٹ میں اس کا نا جو بلڈ ہے نا وہ 10% نکلا ہے اس کا. اس کے بارے میں میں حکیم صاحب سے پوچھ رہا تھا. اگر یہ ہونا چاہیے تقریباً 14 جی, بچے کا نا 14. ڈاکٹر نے بھی یہی بولا ہے. جی ڈاکٹر نے بھی یہی بولا ہے. جی تو ابھی آپ نے اس کو کوئی میڈیسن دی ہے؟ آئرن میڈیسن اس میں شربت لکھ کے دیے تھے 2-3, وہ دے رہے ہیں. وہ تب تک دیتے رہنا جب تک وہ جو ایچ بی لیول ہے وہ 14 تک نہ پہنچ جائے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, یہ بات لیکن نصیر کا بہت زیادہ مسئلہ ہے نا. ٹھیک ٹھیک. حکیم صاحب نصیر پھوٹتی ہے, یہ بچوں میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے, کیا کیا جائے اس کے لیے؟ بلال بھائی بہت ہی آسان نسخہ بتاؤں گا, اور اتنا آسان ہے کہ لوگ حیران ہو جائیں گے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنی آسانی سے. اور جو اب یہ انگریزی میڈیسن آ رہی ہیں وہ بھی اس چیز کو استعمال کر رہی ہیں, ناک سے جاری جو بلڈ ہوتا ہے نکسیر کی صورت میں, اس کو روکنے کے لیے. جی. تو یہ جو لیمو ہوتا ہے, جی لیمو جو ہوتا ہے 2 قطرے اس ناک میں 2 قطرے اس ناک میں, جس کی نکسیر بہہ رہی ہے اس کو ڈال دیں آپ. نیمو کا رس دن بھر نکسیر نہیں, لیمو کا رس 2 قطرے اس ناک میں 2 قطرے اس ناک میں, نکسیر نہیں بہے گی. واہ, یہ اتنا زبردست نسخہ ہے اور اتنا آسان ترین نسخہ ہے, نکسیر نہیں بہتی. ابھی کربلا محلہ میں خاتون کی نکسیر بہی جن کی زندگی میں کبھی نہیں بہی تھی. میں نے ان کو 2 قطرے ٹپکانے کے لیے کہا, آپ یقین کریں پہلے گھنٹے میں آرام آیا, اور وہ اس کے بعد کبھی بھی نہیں بہی. یہ بڑی اچھی بات کر دی. یہ صرف برکت کے لیے ریپیٹ کر رہا ہوں, جن بچوں کی نکسیر پھوٹتی ہے یعنی کہ خون آنے لگ جاتا ہے ناک سے, اور یہ بلا وجہ بھی ہوتا ہے, یہ ضروری نہیں ہے کہ گرمی کی وجہ سے ہو, ان بچوں کو لٹائیے, نیمبو کا رس نکالیے, ایک ڈراپر لیجئے, ڈراپر عام کیمسٹ کی دکان سے مل جاتا ہے, ڈراپر میں اس کو جوس کو بھریے, اور 2 قطرے جو ہے وہ رائٹ اور لیفٹ ناک کے اندر, نوسٹرل کے اندر جو ہے وہ ڈال دیجئے. حکیم صاحب فرما رہے ہیں کہ نکسیر جو ہے وہ کم از کم اس دن تو نہیں ہوگی, لیکن یہ عمل چند دفعہ ضرور کر لیجئے تاکہ آپ کا پرماننٹ علاج ہو. حکیم صاحب چکوال سے ہمارے ساتھ ہیں کالر, ان سے بات کر لیں. چکوال سے مدثر, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی مدثر بات کر رہے ہیں چکوال سے. جی مدثر حکم. اچھا, میری بیٹی ہے تقریباً ابھی 17 ماہ کی ہے ماشاءاللہ. تو اس کو جب 10 دن کی تھی پیدائش کے بعد اس کو گردن تو اور بخار ہوا تھا, اس کی وجہ سے سر میں پانی بن گیا تھا. اچھا. تو اس کا ہوا 10 ماہ کی تھی, پھر اس کا آپریشن ہوا ہے, سر کا شنٹ ڈالا ہے انہوں نے سیمز ہاسپٹل میں. تو اس کے بار بار انفیکٹ آ رہا ہے, بار بار انفیکشن ہو جاتا ہے, کبھی پیٹ کا انفیکشن, کبھی بلڈ انفیکشن آ جاتا ہے, کبھی کوئی پرابلم کبھی کوئی پرابلم. اچھا, ابھی شنٹ پڑا ہوا ہے؟ کرا کے. جی شنٹ پڑا ہوا ہے یا نکال دیا؟ جی شنٹ پڑا ہوا ہے. شنٹ پڑا ہوا, پانی اس میں سے نکلتا ہے؟ جی نکل رہا ہے, وہ میدے میں انہوں نے اٹیچ کی ہوئی ہے, شنٹ ڈالا ہوا ہے. یہ کب تک رہے گا شنٹ, کچھ پتا ہے آپ کو؟ شنٹ انہوں نے پہلے تو کہا تھا کہ 5 سال تک رہے گا, پھر انہوں نے کہا کہ حیات رہے گا یہ. ٹھیک. اچھا, اس طرح کے بچوں کی نا جو امیونٹی ہوتی ہے نا, امیون سسٹم جو ہوتا ہے وہ بڑا, قوت مداخلت جو ہوتی ہے وہ بڑی کمزور ہو جاتی ہے. اس لیے بچے کے لیے ظاہر ہے جو ڈائٹ کا پلان ہے وہ تمہیں بڑی احتیاط سے دیکھنا پڑے گا کہ بچے کے جو منرل اور وائٹمن لیول ہیں یہ بڑے صحیح رہیں, اچھی خوراک, پروٹین والی خوراک جو ہے وہ بچہ کھاتا رہے. حکیم صاحب بچے کو بار بار بخار ہو جانا, بار بار پیٹ خراب ہونا, کھانسی ہو جانا, اس طرح کی بیماریاں اکثر بچوں کو ہوتی ہیں. ان کی بچی کو تو شنٹ بھی پڑا ہوا ہے, تو یہ کیا احتیاط کریں بچے, 17 ماہ کی بیٹی ہے, یا کیا خوراک میں کیا تبدیلی لائیں؟ ہاں دیکھیے یہ جو میننجائٹس جو ہوا اس بچی کو,
اس میننجائٹس میں شنٹ پاس اس لیے کرتے ہیں کہ برین میں پانی آتا ہے اور وہ شنٹ نکال کے اندر ہی اندر ڈال کے وہ مثانے میں جا کے پانی گرتا ہے، یورین کے ذریعے پاس ہو جاتا ہے۔ اب وہ فار ایور کے لیے کہا تو ڈاکٹروں کو ڈر ہے کہ یہ ساری زندگی ایسا پیدا ہوگا، ایسا نہیں ہے، انشاءاللہ پیدا نہیں ہوگا۔ جس اللہ نے بیماری دی ہے شفا بھی وہی دے گا انشاءاللہ۔ تو میں عرض کروں گا یہ جو بچی کو اگر دن بھر میں بخار ہوتا ہے تو بخار تو ہونا بند ہو جائے گا۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 69، سورہ انبیاء کی کون سی آیت؟ آیت نمبر 69 آیت نمبر 1:70 1:70 جی ہاں 69۔ ٹھیک۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا بخار کے مریض کو، چاہے وہ کسی بھی قسم کا بخار ہو، بخار کے مریض کے لیے ایک پارچے پہ، ایک کاغذ پہ آپ یہ آیت لکھ لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا نار کونی برداً و سلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم کے لیے سرد ہو جا۔ یہ جو اللہ کا ایسا حکم ہے آگ کو کہ تو سرد ہو جا، تو میرے مولا نے فرمایا اس کو لکھ کر سر پہ باندھ دیجئے، سر پہ اس کو لپیٹ کے فولڈ کر کے سر پہ کہیں بھی بالوں میں چھپ جائے گا، باندھ دیجئے، بخار نہیں چڑھے گا۔ اچھا اگر یہ باندھنا نہ چاہیں تو دوسری ترکیب اس کی یہ ہے کہ یہ جو ہرے رنگ کا سیب ہوتا ہے اس کا تھوڑا سا جوس نکال لیجئے، دوائی کے طور پہ بچی کو 2-2 3-3 چمچ جوس جو ہے ہر 3-3 4-4 گھنٹے پہ دیجئے، دن بھر بخار نہیں چڑھے گا۔ چڑھے گا کیوں نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے یہ جو ہرے رنگ کا سیب ہوتا ہے یہ جگر کی گرمی کو اور معدے کی گرمی کو ختم کر دیتا ہے۔ جب جگر اور معدے میں گرمی ختم ہو جائے تو بخار کسی حالت میں نہیں چڑھتا۔ ٹھیک ہوگی بات۔ فہمیدہ ہے ہمارے ساتھ ساہیوال سے۔ فہمیدہ السلام علیکم بیٹا۔ السلام علیکم بلال بھائی۔ وعلیکم السلام جی میرا بیٹا۔ بلال بھائی میں نا اپنے بیٹے کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ میرا بیٹا ہے محمد عظیم اس کا نام ہے، وہ یہ تقریباً 18 اس کی ہے، تو لیکن ایج تو وہ نا مطلب پیدائش کے دوران مسئلہ ہو گیا تھا اس کا، اس کے ساتھ تو وہ بات بھی نہیں صحیح کرتا تھا، لیکن اب الحمدللہ۔ آپ بیٹا ٹیلی ویژن بند کر دیں گی اپنا؟ وہ نا آپ ٹیلی ویژن پہلے بند کر دیں۔ جی اب آپ بتائیے آپ کا بیٹا 18 سال کا ہے؟ ہاں جی، وہ نا میں نے یہ بات کرنی تھی کہ وہ اب یہ بات ہے کہ وہ ماشاءاللہ اتنا بڑا ہو گیا، اس کی ایج کے سب بچے اتنا اچھا پڑھتے ہیں، تو وہ ایک کلاس بھی نہیں پڑھا، مطلب اس کو ابھی تک کچھ بھی نہیں آیا اور سمجھ بھی نہیں اس کو اتنی ہے، تو اب میں بہت پریشان رہتی ہوں اس کی وجہ سے کہ۔ اچھا یہ بتائیے کہ بچہ جو ہے وہ باتیں کرتا ہے؟ ہاں جی ماشاءاللہ باتیں صحیح کرتا ہے، باتیں سمجھتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہر لحاظ سے، لیکن یہ ہے کہ وہ دماغ اس کا بہت کمزور ہے۔ وہ میں نے چیک کروایا تھا ڈاکٹر کو، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ نا اس کا دماغ جو ہے نا، اگر تو اس کی ایج ہے 10 سال ہے تو 5 سال بچے کی مطلب وہ ہے اس کا دماغ کا سائز۔ نہیں سائز تو چھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اگر کہاں دکھایا تھا؟ بہت مہربانی ہوگی کہ اگر کوئی ہے اس کا علاج۔ جی حکیم صاحب، یہ بنیادی طور پہ ان بچوں کے بارے میں سوال ہے جو کہ اپنی عمر سے پیچھے رہ جاتے ہیں یا سلو ہوتے ہیں ذرا۔ اس میں بہت سے بچے ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ آٹزم کے بچے بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں، اس میں ڈاؤن سنڈروم کے بچے بھی ہو سکتے ہیں، بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ اگر بچے سلو ہوں، اپنی عمر سے پیچھے ہوں، سپیچ میں پیچھے ہوں، تعلیم میں پیچھے ہوں، سمجھ بوجھ میں پیچھے ہوں، تو کیا کوئی غذا ہے ایسی یا کوئی میڈیسن ہے ایسی جو کہ ان کے ساتھ استعمال کی جا سکتی ہے؟ بالکل ہے بلال بھائی۔ ایک تو بلال بھائی ہمارا موضوع بھی آج کا یہی رہا کہ اس طرح کے جو بچوں میں پرابلمز آتی ہیں وجوہات کیا ہیں، تو میں اس وجہ پہ ذکر کروں گا۔ دیکھیے پوری عالم میں، اس دنیا میں، اس عالم کی بات کروں گا میں، اس عالم میں ہم رہائش پذیر ہیں، تو اس عالم کے تمام لوگوں کے لیے جو ان پہ عمل کرتے ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، جو عمل نہیں کر پاتے، مطلب جو اہل اسلام سے تعلق نہیں ہے وہ بھی بیچارے عمل نہیں کر پاتے، ان میں بھی یہ بیماریاں آتی ہیں، اور جو عمل کرتے ہیں وہ اس بیماری سے محفوظ رہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے، کتاب کا نام ہے تحفۃ العوام، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ چاند کی پہلی تاریخ، چاند کی 15 تاریخ اور چاند کی 30 تاریخ کو نزدیکی نہ کریں، اور پہلی 15 اور 30 کو نزدیکی نہ کریں۔ ٹھیک، ہاں
نزدیکی نہ کریں. اگر آپ یہ قربت اختیار کریں گے تو اس کے نتیجے میں جو حمل ٹھہرے گا, جو کنسیو ہوگا, تو امکان قوی ہے کہ بچے میں آٹزم آئے گا, بچے میں جنون آئے گا, بچے میں مرگی بھی آ سکتی ہے. اور آپ یہ دیکھیں چاند کی ان تاریخوں میں چڑھتے چاند میں مرگی کے دورے زیادہ پڑتے ہیں, اسی لیے منع فرمایا کہ اس میں احتیاط کیجئے, ورنہ مرگی کا مریض بن جائے گا تو چڑھتے چاند تک جتنے بھی مرگی کے دورے پڑیں گے وہ ان تاریخوں میں چڑھتے چاند میں پڑیں گے. اب اس کا حل یہ ہے کہ ایک تو احتیاط کیے جائے. اب آپ کے پروگرام, آپ کے دنیا میں اربوں فالوورز ہیں ماشاءاللہ, اور میری خوش نصیبی ہے کہ میں آپ کے پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے یہ دنیا کو میسج دے رہا ہوں کہ آپ ان چاند کی 3 تاریخوں میں احتیاط کریں, قربت نہ کریں. پہلی تاریخ چاند کی, 15 تاریخ, 30 تاریخ, تاکہ آپ کے بچے میں مائنر سا بھی آٹزم نہ آئے. آٹزم آئے گا نہیں. اچھا, اب اس کا حل یہ ہے کہ اس بچے کو ایک تو آپ استعمال کرائیں سیب زیادہ, اور ایک استعمال کرائیں کدو زیادہ. کدو کا استعمال زیادہ کرائیں, کدو کی کھیر کھلائیں, کدو کا حلوہ کھلائیں, کدو کا سالن کھلائیں. آپ کدو کھلانے سے وہ بچے شارپنیس کی طرف آتے ہیں, حافظہ قوی ہو جاتا ہے. اگر بچے کو قرآن شریف پڑھا رہے ہیں تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا سورہ مدثر حفظ کرا دیں, صرف سورہ مدثر حفظ کرا دیں. بچے کا جو برین افیکٹ ہو چکا ہے, اس کو نقصان پہنچ چکا ہے, وہ برین اس کا ٹھیک ہو جائے گا. قرآن دوا بھی ہے اور قرآن شفا بھی ہے, اس سے ٹھیک ہو جائے گا. ایک جگہ اور ملتا ہے روایات میں کہ ایسے بچوں کو شہد کا استعمال زیادہ کرایا جائے. شہد کا استعمال جتنا کرائیں گے شہد سے بھی انسانی عقل جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. بہت اچھی بات, ٹھیک ہو گیا. کدو جو ہے وہ, سیب جو ہے وہ, اور آپ نے فرمایا تیسری چیز سورہ مدثر جو ہے وہ حفظ کرا دی جائے.